بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں راجہ ابرار لک میں ناس ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا بی نیوز یوٹیوب فیس بک چینل. ناظرین میرے بی نیوز چینل کو اگر آپ کے ہمارے ولاگ اور ہماری معلومات آپ کو اچھی لگتی ہوں اور آپ پسند کرتے ہوں تو آپ پلیز مہربانی کر کے ہمارے یوٹیوب چینل فیس بک کو سبسکرائب اور فالو اور لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. ناظرین آج میں آزاد کشمیر حکومت کی طرف سے جو محکمہ تعلیم کے اندر اکھاڑ بچھاڑ کی جا رہی ہے اور جو اساتذہ کے ساتھ جو ہے نا وہ انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. پچھلے دنوں پہلے تو وزیر اعظم آزاد کشمیر کے بڑے ببانگ و دول دعوے اور ان کی بڑی گڈ گورننس کی باتیں، ان کی میرٹ کی باتیں، ان کو اسپیشلی تعلیم کے شعبے پر اور ہیلتھ کے شعبے پر ان کا جب انہوں نے حلف لیا تھا اس پر بڑا زور دے کے کہا تھا کہ شعبہ تعلیم میں اور شعبہ ہیلتھ میں میرٹ کے علاوہ نہیں ہوگا اور اس کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے اور اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا اور نہ کسی سے کوئی انتقامی کارروائی کی جائے گی. لیکن ناظرین اب صورتحال یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر ایک تبادلوں کا، اساتذہ کے تبادلوں کا ایک جکھڑ چلا ہے، ایک آندھی چلی، ایک طوفان کی طرح جو ہے نا وہ تبادلے آئے اور انتقامی کارروائیاں کی گئی ہیں. ایسے ایسے اساتذہ، فیمیل اساتذہ، خواتین اساتذہ اور میل اساتذہ کو جو ہے نا دور دراز جو انتقامی کارروائیاں کر کے پھینکا گیا ہے. میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا رہا ہوں، میں نے پچھلے عرصے میں اس پر لکھا بھی ہے، اخبارات میں لکھا بھی ہے، اساتذہ کے کردار کے حوالے سے مجھے دونوں پہلو کو دیکھنا ہوتا ہے اور میں ہمیشہ دونوں پہلو پہ بات کرتا ہوں. ناظرین ایک پہلو تو یہ ہے کہ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر کہیں بھی دنیا کے کسی بھی خطے میں، آپ یورپ کے اندر دیکھ لیں، آپ برطانیہ کے اندر دیکھ لیں، آپ جرمنی کے اندر دیکھ لیں، آپ امریکہ کے اندر دیکھ لیں، آپ کینیڈا کے اندر دیکھ لیں، استاد کا مقام کیا اور استاد کو کیا عزت دی جاتی ہے. امریکہ کے اندر استاد آتا ہے تو اس کا گورنر جو ہے نا وہ باہر آ کے اس کا استقبال کرتا ہے. کینیڈا کے اندر استاد کو سلیوٹ کرنے کا حکم ہے جہاں پہ بھی جائے. لیکن آزاد کشمیر کے اندر، بالخصوص آزاد کشمیر کے اندر استاد کی جو گرتی ہوئی ساکھ ہے اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں. ایک وجہ تو ناظرین یہ ہے کہ مجھے اس اساتذہ کے اس کردار سے، میں پہلے اس کا ذکر کروں گا کہ مجھے ہمیشہ گلا رہا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو سب سے بڑی سیاسی خرابیاں ہیں وہ اساتذہ کے ذمہ آتی ہیں. وہ اس کا کردار اساتذہ ادا کرتے ہیں. اساتذہ اولن تو یہ کرتے ہیں کہ اپنی جو ہے نا وہ پسندیدہ پارٹی کے لیے جب وہ سیاسی کام کاج کرتے ہیں، ان کے لیے نعرے لگاتے ہیں، ان کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، ان کے لیے گھر گھر جا کے جو ہے نا ووٹ مانگتے ہیں. اور خالی ووٹ مانگتے ہی نہیں ہیں، جس طرح ایک سیاسی کارکن ڈنڈے لے کے جو ہے نا لوگوں سے ووٹ چھینتا ہے، اس طرح بہت سارے اساتذہ بھی، سارے اساتذہ نہیں، بہت سارے اساتذہ بھی ایسا کرتے ہیں. اور پھر جب ان کی حکومت نہ آئے، مخالف کی حکومت آ جائے تو ظاہر ہے وہ انتقام کا نشانہ بنتے ہیں. اول تو اساتذہ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اساتذہ کو اپنے پیشے کا لحاظ رکھنا چاہیے، اپنے پیشے کے تقدس کو مجروح نہیں کرنا چاہیے. اساتذہ کو کسی کے بیگ اٹھا کے، کسی کی چمچہ گیری کر کے، کسی کے پیچھے دم چھلا بن کے نہیں رہنا چاہیے. استاد اپنے مقام کی خود جب حفاظت کرے گا، اس کے تقدس کو خود بچائے گا تو اس کا تقدس کبھی مجروح نہیں ہوگا، اس کا وقار کبھی مجروح نہیں ہوگا. سب سے پہلے میں ذمہ دار قرار ٹھہراؤں گا ایسے اساتذہ کو جو شاید زیادہ نہیں ہے، 20-25-30% اساتذہ ہیں جن کو آتا جاتا الفبے بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ سیاسی جو ہے نا وہ لیڈر کے وہ دم چھلا بن کے وہ ایک بہت بڑے لیڈر بن چکے ہوئے ہوتے ہیں، اسکولوں کے اندر جاتے نہیں ہیں. ان کے اشاروں پہ اساتذہ کو بھی چھوڑیں. آج تو ماحول یہ بن گیا کہ اساتذہ اسکولوں کے اندر جو پی این ہیں ان کے اشاروں پہ تبادلے ہو رہے ہیں. وہ چونکہ ایک سیاسی پارٹی کے رہنما، مرکزی رہنما ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہوتا ہے. تو ایک تو استاد کو اپنے تقدس کو بچانے کے لیے خدا را میں سارے اساتذہ کو کہنا چاہتا ہوں آزاد کشمیر کے اندر کہ پلیز آپ اگر جب خود اپنے وقار کو، اپنی کریڈیبلٹی کو، اپنے مینڈیٹ کو جب سیو کریں گے، اس کو بچا کے رکھیں گے تو آپ کے وقار کو، آپ کے تقدس کو کوئی مجروح نہیں کر سکے گا. دوسری بات یہ کہ بلا شبہ میں نے کہا کہ 20-25-30% ایسے اساتذہ ہیں کہ جو اس لائق ہیں کہ ان کے ساتھ تھوڑا بہت ہونا چاہیے. لیکن اس کی آڑ میں صرف ووٹ دینا، اگر ایک استاد نے ووٹ دے دیا کسی کو چونکہ وہ اس کو پسند نہیں ہے
تو وہ اس استاد کو انتقام کا نشانہ بنایا جائے، ایک خاتون ٹیچر کو جو ہے نا اٹھا کے دور دراز پھینک دیا جائے، اس کے بچے بھی ڈسٹرب، اس کا گھر بھی ڈسٹرب. مجھے بتائیں کہ ایک استاد یا ایک معلمہ جو ہے نا، جب وہ خود جو ہے نا متاثر ہوگی، جب وہ اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکے گی، اپنے گھر میں ٹائم نہیں دے سکے گی، اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دے سکے گی، اپنا چولہا نہیں جلا سکے گی، اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنا کے نہیں دے سکے گی، تو پھر مجھے بتائیں وہ کسی کے بچوں کی کیا بیاری کرے گی، ان کی کیا تعمیر، کردار کی تعمیر کرے گی؟ وہ تو جائے گی بس روٹین میں، اور کسی نہ کسی طرح ٹائم گزار کے واپس نکلنے کی کوشش کرے گی. میں حکام بالا سے، آزاد کشمیر کی حکومت سے، اور جو لوگ یہ سیاست کر رہے ہیں محکمہ تعلیم کے اندر، میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را اس شعبے کو نہ بدنام کریں، اس کو بچائیں، اپنی قوم کو بچائیں، قوم کے مستقبل کو بچائیں. اور پھر وہ جو آفیشلز ہیں یہاں ہمارے ڈپٹی ڈائریکٹرز ہوتے ہیں، ڈائریکٹرز ہوتے ہیں، ڈی اوز ہوتے ہیں، ای اوز ہوتے ہیں، میں ان سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، وہ غلط کام نہ کریں، کسی کے خلاف صرف اس بنیاد پہ نہ کریں کہ وہ آپ کو پسند نہیں ہے اور اس کو اٹھا کے دور دراز پھینک دیں. ایک تو اس کو متاثر کر رہے ہیں، اس کے گھر کو متاثر کر رہے ہیں، پھر اس اسکول کو متاثر کر رہے ہیں. ابھی میرے ایک عزیز جاننے والے دوست ہیں جو تنظیم الاساتذہ کے تحصیل بلوچ کے صدر ہیں، ملک ارفاق. میں کل میرے ایک بہت پیارے بھائی راجہ رفیق صاحب کی تدفین کے بعد جب میں گزرا تو انہوں نے بلایا، میں ان کے گھر بیٹھا، وہ اور ان کی مسز دونوں جو ہے نا وہ انتقامی کارروائی کا نشانہ بنے، اور وہ دمن پکھناڑ، حالانکہ میرا آبائی علاقہ ہے، وہ وہاں ان کو پھینکا گیا ہے. اب نہ تو وہ وہاں ٹائم دے پائیں گے اور نہ وہ اپنا کچھ کر سکیں گے. اس طرح کی انتقامی کارروائیاں روکنی چاہیے، اور اس طرح کے انتقامی اقدامات سے جو ہے نا وہ شعبہ تعلیم کی کوئی خدمت نہیں ہو رہی. آخری بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اساتذہ کو بھی سوچنا چاہیے، سیاست کے اندر بھی اساتذہ کو پازیٹیو رول ادا کرنا چاہیے، خاندانوں کی بنیاد پر، قبیلوں کی بنیاد پر، رشتہ داریوں کی بنیاد پر نہیں، حق کی بنیاد پر، سچائی کی بنیاد پر کردار ادا کرنا چاہیے. یا یہ بھی بڑی خرابی ہے کہ ہمارے خاندان سے کوئی الیکشن لڑ رہا ہو یا ہمارے قبیلے کا کوئی ہو، تو استاد بھی سوچتا ہے نہیں جی دوسری طرف چھوڑیں جی، حق بھی ہے تو جانے دے، میرا چونکہ وہ ہے ہمارے رشتہ دار یا میرے قبیلے کا کوئی الیکشن لڑ رہا ہے. تو یہ اساتذہ کو ان ساری چیزوں کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو استاد کے لیے ایک منصب کی ڈائریکشن کا تعین کیا ہوا ہے، جو تعلیمات دی ہوئی ہیں، خدا را اساتذہ آپ ان پہ بھی عمل کریں. اور اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے میں کہتا ہوں حکومت آزاد کشمیر کو، اور ایم ایل ایز کو، اور منسٹرز کو، اور وزراء کو میں یہ کہتا ہوں کہ شعبہ تعلیم کو انتقامی تبادلوں اور انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنا کے اس شعبے کو نہ تباہ کریں، نوجوانوں کا مستقبل نہ تباہ کریں، اور ان کو جہاں پہ بھی یہ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں آسانی سے، ان کو ان جگہوں پہ رکھیں تاکہ قوم کے ان معماروں کی خدمت ہو سکے. السلام علیکم.